نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کا ذکر ہوا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو طالب ان کے ساتھ تھے، راستے میں پیاس محسوس ہوئی۔ ابو طالب نے نبی پاک سے پانی طلب کیا، بظاہر وہاں پانی نہیں تھا۔ نبی پاک گھوڑے سے اترے اور اپنی ایڑی مبارک آپ نے زمین پر لگائی، وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ ابو طالب نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ اسی طرح کسی صحابی نے عرض کیا کہ میری سواری بہت ہی سست چل رہی ہے، نبی پاک نے اس پر ایڑی مبارک لگائی تو کہتے ہیں کہ وہ سواری ساری سواریوں سے آگے نکلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، یعنی جو شمس و قمر ہے نا، سورج و چاند، ان کے چہروں سے بھی خوبصورت، ان دونوں کے چہرے سے بھی خوبصورت میرے آقا کی ایڑی ہیں، اور عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ کوچتر ایڑیاں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں عرش مولا نے جب آپ تشریف لے گئے تو اس کو اپنی آنکھ کی پتلی بنایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑی مبارک ہیں، جن کی ایڑی مبارک کی یہ شان ہو، جن کی قدم مبارک کی یہ شان ہو، ان کا چہرہ کتنا روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور قبر میں بھی جب سرکار تشریف لائیں تو ہم فوراً پہچان لیں کہ تو یہ میرے آقا اور مولا ہے، جن پر یہی نہیں آقا کہ میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، نعتیں پڑھ کر جھومتا تھا، انگوٹھوں کو چوما کرتا تھا، ان کا نام مبارک سن کر اللہ ان کی محبت نصیب فرمائے، قبر میں ان کی پہچان نصیب فرمائے۔ جس وقت نکیرے میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرے میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو۔ جس طرح شروع میں عرض کیا تھا کہ نبی پاک کی شفاعت کا ہم ذکر سنیں گے، مگر کچھ دیر بعد وہ کلام اعلیٰ حضرت جس میں نبی پاک کی شفاعت کا ذکر ہے اور جس ردیف پر لکھا گیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، وہ پڑھ کر سن کر زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، واہ واہ، وہ کلام سنیں گے، مگر اس